تو گرامی قدر حضرات، ہماری زندگی کے کچھ مقاصد ہیں کہ جن کو ہم نے پانا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس انسان کی زندگی سب سے خوبصورت ہے اور سب سے اعلیٰ کس انسان کی زندگی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو زیادہ لمبی عمر ملی اور وہ نیک کام کرتا ہے، اللہ رب العزت کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، یعنی کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ ان دونوں کو پورا کرتا ہے، اس انسان کی بہت خوبصورت زندگی ہے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، بدترین زندگی کس کی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو زیادہ لمبی عمر والی زندگی عطا کی گئی لیکن وہ غافل رہا، اللہ کے احکام سے دور رہتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کے احکام کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہا، اس انسان کی سب سے بدترین زندگی ہے۔ تو سوچنے کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ نے زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کے کچھ مقاصد ہیں جن کو ہم نے پانا ہے۔ سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ مقاصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی محبت کو پائیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پائیں۔ گرامی قدر حضرات، اگر اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کو پا لیا تو سمجھ لیجئے سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اگر ہم اس سے دور چلے گئے تو ہم نے سب سے بڑی ناکامی کو حاصل کر لیا۔ تو انسان سوچ لے، سمجھ لے کس جانب جانا ہے۔ تیرے لیے دو راستے ہیں، کس راستے کو اپنانا ہے۔ ایسا راستہ چن لے کہ جس سے تیری دنیا بھی سنور جائے اور تیری آخرت بھی سنور جائے۔ ایسا راستہ نہ چن کہ جس راستے پر چل کر تیری اس زندگی کے اندر بھی دکھ آ جائیں اور اس زندگی کی یہ زندگی بھی اجیرن بن جائے اور آخرت کی زندگی بھی تیرے لیے اجیرن ہو، وہاں بھی دردناک تجھے عذاب کے اندر اللہ کے فرشتے مبتلا کر دیں۔ ایسی زندگی کا چناؤ کر کہ جس سے ہماری آخرت بھی بہتر ہو، جس سے ہمارا یہ جہان بھی بہتر ہو، جس سے ہماری قبر کی زندگی بھی بہتر ہو، جس سے ہمیں فوائد حاصل ہوں، اس زندگی کا چناؤ کر لے۔ اللہ جل شانہ بتاتا ہے کہ انسان سوچ لے، سمجھ لے، تیری زندگی کے کچھ مقاصد ہیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے تجھے زندگی اس لیے عطا کی ہے، میں نے اس لیے زندگی عطا کی ہے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے، کون ہے جو رب کی رضا کو پا لیتا ہے، کون ہے جو اچھے اعمال لے کر میری بارگاہ میں آتا ہے۔